کے جو بنیادی ارکان ہیں حج کا شمار ان میں ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں: کلمہ شریف، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب ظاہر ہے جب تک کلمہ نہ پڑھیں اس وقت تک تو بندہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، لیکن کلمہ شریف پڑھ کر جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اس کے بعد جو اسلام کے باقی ارکان ہیں وہ 4 ہیں۔ کلمہ شریف تو پہلے نمبر پہ آ گیا، ٹوٹل 5 ارکان ہیں۔ کلمہ شریف پڑھنے کے بعد باقی 4 ارکان ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب ان 5 ارکان میں اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، اپنی فضیلت ہے، لیکن شریعت آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکلات کی دیوار کھڑی نہیں کرتی۔ اسلام میں آسانیاں ہیں، اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے اور اسلام مشکل بھی نہیں ڈالتا اپنے ماننے والوں کو۔ اب آپ دیکھیں نماز ہے، نماز جو ہے ہر امیر غریب پر، کالے گورے پر، ہر شخص پہ فرض ہے۔ کوئی بیمار ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، اشارے کے ساتھ پڑھے، اور ہر شخص پہ فرض ہے۔ سفر میں بھی، حضر میں بھی، ہر صورت میں نماز، حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ ہر شخص پہ فرض نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی مالیت جو بندہ رکھتا ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ روزہ ہے، روزے میں یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ ہر شخص پہ فرض ہے جو عقل بالغ ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑ دے، بعد میں روزے کی قضا کرے۔ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں جب آپ واپس آئیں، گھر لوٹیں واپس، تو آپ روزے کی قضا کریں۔ اب حج کا جو معاملہ ہے، حج جو ہے وہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، وہ بھی ہر شخص پہ فرض نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ زندگی میں ایک بار فرض ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہر صورت میں حج ادا کرنا نہیں۔ جو بندہ حج کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، حج کے بے شمار اخراجات ہیں، یعنی کہ حج کی جو آپ نے فیس ادا کرنی ہے، جو حج کے معاملات ہیں اس وقت وہ 15 لاکھ ہے، تو ہر غریب آدمی تو 15 لاکھ کی ادائیگی نہیں کر سکتا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو بندہ حج پہ جانے کی توفیق رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اخراجات برداشت کر سکتا ہے، اسلام اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتا کوئی جا کر وہاں بھیک مانگتا رہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ بندہ گھر میں سب کچھ بیچ کر چلا جائے، پیچھے بچے بھیک مانگتے رہیں۔ اور پھر اگر کوئی بندہ حج پہ جاتا ہے، اب حج پہ جانا چاہتا ہے، اس کو خطرہ دشمنوں کا، اسلام پھر بھی کہتا ہے ٹھیک ہے اب نہ جاؤ۔ اگر کوئی بندہ معذور ہے، صحت اجازت نہیں دیتی، اسلام پھر بھی اجازت دیتا ہے۔ اگر دشمنوں کا خطرہ ہے تب بھی اسلام کہتا ہے حج پہ نہ جاؤ۔ لیکن اب یہ اسلام نے اتنی آسانیاں دی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ صاحب نصاب بھی ہے، یعنی کہ حج پہ جانے کی طاقت رکھتا ہے، اخراجات برداشت کر سکتا ہے، اور دشمن کا خطرہ بھی نہیں ہے، کوئی ظالم بادشاہ روک بھی نہیں رہا، کسی قسم کا کوئی معاملہ صحت کا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر کوئی بندہ حج نہیں کرتا تو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو حج پہ جانے کی طاقت رکھتا ہو اور حج نہ کرے، میرے آقا نے فرمایا کوئی یہودی اور نصرانی ہو کر مرے۔ آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہیں، جو حج پہ جانے کی طاقت رکھتے ہیں، حج کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ جناب ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہمارا یہ کمانے کی عمر ہے، محنت کی عمر ہے، عمر کے ہم آخری حصے میں حج کریں گے۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، کیا کسی نے کوئی اسٹامپ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے اسٹامپ کیا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہوں، اسرائیل آئے ہوں، کبھی اسٹامپ ہو جائے کہ اتنے سال ہم نے جینا ہے؟
جب ہمیں پتہ ہے اور ہم سب کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ زندگی کا ایک پل کا یقین نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا یقین نہیں ہے، آنے والا وقت سے پہلے ہم چلے جائیں تو کوئی پتہ نہیں شام میں نصیب ہوتی نہیں ہوتی، تو پھر جو بندہ اس چکر میں رہے کہ بھئی میں بوڑھا ہو کر جاؤں گا، پھر اس کو سوچنا چاہیے۔ اور آقا علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے کہ جو بندہ حج پہ جانے کی طاقت رکھتا اس کے باوجود نہیں کرتا، میرے آقا نے فرمایا یہودی اور نصرانی ہو کر مرے۔ اور حج جو ہے زندگی میں ایک بار فرض ہے، وہ بھی ہر شخص پہ فرض نہیں ہے جو جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیوں نہیں کرتے۔ اس لیے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے، میرے آقا خاموش رہے۔ جب میرے آقا نے پہلے اعلان فرمایا لوگوں تم پر حج فرض ہے، تو پھر جب پوچھا گیا میرے آقا خاموش رہے، 3 بار پوچھا گیا، میرے آقا نے جواب نہیں عطا فرمایا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو پتہ چلا کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس اسلام کے ماننے والے ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس نبی کا ہم امتی ہیں، اس نبی نے، اس دین نے، اس اسلام نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، مشکلات نہیں پیدا کی۔ اگر میرے آقا ہاں فرما دیتے تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کتنی مشکلات ہوتی، کتنے معاملات ہوتے۔ اب زندگی میں ایک بار فرض ہے، وہ بھی ہر بندے پہ فرض نہیں ہے۔ جو توفیق رکھتا ہے، جو اخراجات برداشت کر سکتا ہے، وہ حج پہ جائے۔ تو حج کا شمار اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اور بنیاد کی اہمیت آپ بخوبی جانتے ہیں۔ دیوار بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، کوئی بھی جب تک اس کی بنیادیں مضبوط نہ ہوں، اوپر کتنا ہی مضبوط کر لیں وہ بلڈنگ مضبوط نہیں رہتی۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ نفلی عبادات تو کرے، عمرے پہ عمرے کرے، لیکن اس پر حج فرض ہے، حج نہیں کر رہا، اس کو سوچنا چاہیے کہ جو بنیاد ہے اس کو وہ مضبوط نہیں کر رہا۔ تو بنیاد اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، کلمہ شریف، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو آخری جو حج وہ ہے اسلام کے ارکان میں سے، وہ حج ہے۔ تو لہٰذا حج کی اہمیت اور فضیلت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ تو تمہیدی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے حج کے حوالے سے رکھی۔